السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف بزمی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو صدارتی ریفرنس ہے حکومت کی طرف سے، اس پر سماعت جاری ہے۔ آج بھی اس پہ سماعت ہوئی۔ آج سماعت میں خاص بات یہ ہے کہ آج جو یہ ایک طویل سماعت تھی، تقریباً 2.5 گھنٹے یہ جاری رہی ہے، اور اس میں آج جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد خان جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ اس کے بعد جو ہے نون لیگ کی طرف سے مخدوم علی خان جو ہیں وہ پیش ہوئے، لیکن کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں آج مختصر خلاصہ پیش کروں گا اپنے دلائل کا، اور جو سماعت ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آج کیس کی سماعت کی۔ تو جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے چیف جسٹس نے یہ سوال کیا جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں کہ یا اس کا کیا بنا وہ جو سندھ ہاؤس کے حملہ جو لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کی گرفتاری کا۔ تو اس پہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ان کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ 2 جو اسمبلی ارکان اور ان کے ساتھ جو دیگر ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر جو اٹارنی جنرل ہیں خالد خان، انہوں نے اپنے دلائل دوبارہ شروع کیے۔ تو ایک جگہ پر جو ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ جو 6 ماہ کی جو سزا ہے یہ بے معنی ہے۔ تو اس پر جسٹس مظہر عالم خان نے کہا کہ کیا اگر وہ رکن جو ہے انحراف جو منحرف رکن ہے، اگر وہ صلحی اس کا سٹینڈ ہو، صلحی موقف ہو، تو کیا اس پر بھی تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر اس کا صلحی موقف ہے تو وہ ریزائن دیتے۔ تو اس پر جو جسٹس مخدوم جمال مخدوم جو ہیں جمال خان مخدوم جب مندوخیل جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اگر رکن یہ بات کرے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تو اس طرح کہ آج یہ سماعت جو ہے رہی۔ تو آج جو نون لیگ کے جو وکیل ہیں مخدوم علی خان، انہوں نے اپنے جو دلائل کا آغاز کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب آج کوئی مختصر سا اپنا خلاصہ پیش کروں گا، باقی جو تفصیلاً دلائل ہیں وہ کل میں دوں گا۔ تو کل تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے عدالت نے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر جو جرنلسٹ ہیں اور یہ عرصہ دراز سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، راشد حبیب صاحب، آج ان سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو راشد حبیب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ تو آپ یہ جو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پہلے تو جو ہے اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل مکمل کیے، پھر اس کے بعد جو ہے مخدوم علی خان آئے، آج بڑی جو ہے طویل قسم کی یہ سماعت رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے آپ کا تجزیہ کرتے ہیں ساری آج کی جو صورتحال ہے؟ بہت شکریہ بزمی صاحب، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بڑی طویل آج سماعت ہوئی، اور ہوا کل یہ تھا جب ایڈجرن کیا تو کل یہ کہا گیا تھا اٹارنی جنرل صاحب کو کہ اپنے دلائل مکمل کریں، اور جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ کل بھی کچھ وقت لینا چاہیں گے تو انہیں کورٹ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے یہ ریفرنس اگلے زمانوں کے لیے دائر کی ہے؟ پارلیمنٹ میں آپ کے جو تحریک ہے وہ سر پہ آ گئی ہے اور آپ دلائل مکمل نہیں کر رہے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، اس سے عدالت کو سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی اس بات سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کیس کو طول دینا چاہتے ہیں، اور بظاہر تو عدالت میں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کیس کو ہم ایکیڈیمیکلی یا سسٹم کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، ایک جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے لائے ہیں، اور اس کا اس تحریک عدم اعتماد سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اپنے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اس کیس کو طول دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں، جو ہمارا بھی اب تک کا کورٹ رپورٹنگ کا ایکسپیرینس ہے، اس کے تناظر میں ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی تشریح سے حکومت کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ عدالت یہ ہرگز نہیں کہہ سکتی کہ جو سزا آئین میں تجویز نہیں ہے وہ آپ اناؤنس کر دیں یا دے دیں کسی کو، ٹھیک ہے۔ جب آئین میں، اور آج کے ریمارکس میں آیا بھی، جسٹس مندوخیل صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ جہاں آئین میں جب 63A میں نااہلی کا تذکرہ ہی نہیں ہے اور صرف ڈی سیٹ کیے جانے کا تذکرہ ہے، تو ہم نااہلی کیسے قرار دیتے ہیں؟ تو اس پر جسٹس اعجاز الاحسن، جن کا بہت زیادہ ٹلٹ ہوتا ہے ہمیشہ ہر کیس میں گورنمنٹ کے فیور میں، وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے یہ تو میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے وہ اپنے کانشنس اور قانون کے مطابق وہی درست ہو یا وہ سمجھتے ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ
تاحیات نااہلی جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گا. اب وہ کیسے ڈکلیئر کرے گا؟ جو بات قانون میں آئین میں لکھی نہیں ہوئی ہے اس کا تو جب تشریح سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. لیکن جو اٹارنی جنرل کی کوشش ہے کہ اس کو طول دیں، اس کی وجہ یہ ہے، اچھا ادھر پارلیمنٹ میں بھی اس کیس کو طول دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اب وہ اپنے نمبر پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹائم گین کر کے، اور یہاں جو ان کے منحرف اراکین ہیں ان پر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تلوار لٹکا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خوف زدہ رہیں اور کوئی فوری طور پر واضح فیصلہ نہ کریں. اور جب ان کے نمبر ادھر سے پورے ہو جائیں اتحادیوں کی طرف سے تو پھر یہ ان پر پریشر ڈالیں کہ بھائی صاحب یا آپ مستعفی ہو جاؤ یا کارروائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اگر سپریم کورٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا اس نے خود کو باہر کی سچویشن سے واقعی لا تعلق کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سپریم کورٹ بھی اس کانسپیریسی کا نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بن رہی ہے. نہ چاہتے ہوئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار ججز نے اے جی کو یہ کہا کہ آپ اپنے دلائل جلد مکمل کریں. اب جمعرات اور جمعے کو چیف جسٹس صاحب یہاں نہیں ہیں، بینچ نہیں ہوگا، تو کب سماعت صرف کل ہوگی اور اس کے بعد سماعت مزید جو ہے وہ پیر تک کے لیے ملتوی ہو جائے گی اور جمعرات سے بحث شروع ہو جانی ہے. جمعرات جمعہ بحث ہوگی، پیر کو بحث ہوگی، منگل کو ووٹنگ ہونی ہے. یعنی بالکل فیصلہ نہیں آ سکے گا، کم از کم اگر منگل یا بدھ کو ووٹنگ ہوتی ہے تو ووٹنگ تک. اور منحرف اراکین کو خوفزدہ رکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے ووٹ دیا تو پھر انہیں نائل بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف اور بھی کوئی سخت کارروائی وزیر اعظم کر سکتے ہیں. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جو آج اٹارنی جنرل نے 1 گھنٹہ مانگنے کے باوجود 3.5 گھنٹے لگائے اپنے دلائل میں، اور پھر بھی آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی ان تحریری زبانی معروضات کے ساتھ تحریری معروضات بھی پیش کروں گا. بہرحال مخدوم علی خان صاحب پھر آئے مسلم لیگ نون کی جانب سے. ویسے تو ظفر علی، بیرسٹر ظفر علی بھی کھڑی ہو، علی ظفر علی ظفر بھی کھڑے ہو گئے کہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے دلائل دوں گا. تو کورٹ نے کہا وہ ہم نے بہت سن لی ہیں، ابھی تک اس کی برائیاں ہی سنی ہیں، ہمیں ذرا دوسری سائڈ بھی سننے دیں، آپ کو بعد میں ٹائم دے دیں گے. تو مخدوم علی خان جو کہ بہت تھک چکے تھے، ان کا میں مختصراً بات کرتا ہوں اور تفصیل سے دلائل کر دوں گا. تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کا آغاز کرتے، جسٹس منیب اختر نے ان کی ڈائریکشن ہی چینج کر دی. ان کے دلائل کی ڈائریکشن چینج کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر 63A اس میں شامل اس لیے کیا گیا ہے کہ جمہوری سسٹم کو مستحکم کیا جائے، اگر 63A کے استعمال سے پارلیمانی روایات مضبوط ہوتی ہیں اور پارٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے، جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیوں نہ اس آرٹیکل 63 کو اتنا افیکٹو بنا دیا جائے کہ لوگ پارٹی پالیسی سے انحراف نہ کریں اور جو پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس کو استحکام حاصل ہو. ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کل دلائل دینے. اب مخدوم علی خان ان دلائل کو بھی سامنے رکھیں گے، نکات کو بھی، اور وہ بہرحال اپنی بات بھی کریں گے. اور وہ یہی بات کریں گے کہ جب آئین یہ تجویز نہیں کرتا کہ کسی کو تاحیات نااہل کیا جائے تو پھر سپریم کورٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی تشریح کرے جو آئین کا مینڈیٹ نہیں ہے. اگر جیسے کہ جسٹس مندو خیل نے کہا کہ اگر آئین کا یہ مینڈیٹ ہوتا کہ تاحیات نااہلی ہو تو وہ آئین میں لکھ دیتا کہ یہ نااہلی تاحیات ہوگی. جہاں تاحیات نااہلی تھی وہاں تاحیات لکھا گیا، جہاں ڈی سیٹ کرنا تھا وہاں ڈی سیٹ لکھا گیا. 63A واضح ہے. اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ تاحیات نااہلی کی تشریح بیان کرنے کے لیے ہمیں 4-5 الٹی کلا بازیاں لگانی پڑیں گی. یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بہت مشکل اور ناممکن ہے کہ ہم یہ ڈکلیئر کریں. تو یہ صورتحال تھی. اچھا راشد صاحب، یہ ایک جگہ پہ جو اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ جو 6 ماہ کی سزا ہے یہ بے معنی سزا ہے، تو اس پہ جسٹس مظہر عالم خان نے کہا کہ وہ اصولی موقف بھی تو ہو سکتا ہے اس کا، تو انہوں نے کہا جی وہ استعفیٰ دے دیں، جس پہ جسٹس جمال حکومت چاہتی ہے صاحب، حکومت چاہتی ہے کہ جو یہ منحرف اراکین ہیں یہ کم از کم ووٹ تو کریں ہی نا، اور اگر بہت ہی انہوں نے پارٹی سے اختلاف کرنا ہی ہے تو وہ مستعفی ہو جائیں. مستعفی ہو جانے کا ایک تو مخالفین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کیا فائدہ ہوگا، ان کے نمبرز تو پھر بھی کم ہو جائیں گے. اب یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے جو تحریک عدم اعتماد ہے. اس میں حکومت کو اپوزیشن کو جو تحریک لائے ہیں 172 ممبرز گنوانے ہیں پارلیمنٹ کے ہال کے اندر جس دن ووٹنگ ہوگی. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتحادی تو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لی ہیں، تو جو ان کے منحرف 12 ارکان ہیں یہ مستعفی ہو جائیں تو پارلیمنٹ میں جس دن ووٹنگ ہوگی تو گورنمنٹ پارٹی جائے گی نہیں. اپوزیشن پارٹی جب جائے تو یہ 12 ارکان وہاں نہ جائیں اور ان کے نمبر 172 پورے نہ ہوں.
اس لیے انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. اور جسٹس مندوخیل کا کہنا یہ ہے کہ وہ کیوں مستعفی ہو جائیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ضمیر کے مطابق اختلاف کیا ہے اور وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں تو پارٹی کے رائے سے انحراف کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے, چوری تو نہیں ہے. لیکن یہ ایک دلیل دی اٹارنی جنرل نے جو ایک اچھی دلیل ہے کہ اختلاف کرنے پر اعتراض نہیں ہے, انحراف کرنا جو ہے وہ اس کی آئین اجازت نہیں دے رہا 4 مواقع پر, جن میں سے ایک موقع یہ بھی ہے, مطلب بجٹ, منی بل اور تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعظم کا انتخاب. ان 4 جگہوں پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دیا جا سکتا. ان کا جیسے کہ رضا ربانی نے, وہ حالانکہ ایک عام معاملہ تھا, فوجی عدالتوں کے قیام پر اپنی پارٹی سے اختلاف کیا, اسپیچ کی, روئے بھی, لیکن ووٹ پارٹی پالیسی کے مطابق دیا. وہ اختلاف تھا, انحراف نہیں تھا. تو ایسے اختلاف کی اجازت تو ہو سکتی ہے, انحراف کی اجازت آئین نہیں دے رہا. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ اگر انحراف کرتا ہے تو تاحیات نائل کیا جائے, جبکہ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سیشن کے لیے, سیشن کہہ رہا ہوں, ایک اسمبلی کے لیے جو ہے نا وہ جس اسمبلی میں موجود ہے اس سے ڈی سیٹ ہو جائے گا. یہی اب کورٹ نے تشریح کرنی ہے کہ وہ نائلی تاحیات ہوگی یا ایک ٹینیور کے لیے ہوگی. جی راشد شبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا راشد شبیر صاحب کا تجزیہ کہ جس طرح کے آج اٹارنی جنرل نے دلائل دیے اور نون لیگ کے مخدوم علی خان نے, تو آج یہ جو ہے سماعت جو ہے کل تک ملتوی کر دی گئی ہے کہ آئندہ جو سماعت ہے وہ جمعرات جمعے کو نہیں ہوگی, کیونکہ جو یہ بینچ ہے یہاں موجود نہیں ہوگا. تو کل سے جو ہے مخدوم علی خان جو نون لیگ کے وکیل ہیں وہ اپنے جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تفصیلاً دلائل دیں گے, کل سے ان کے دلائل کا آغاز ہوگا. تو ہم اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز لائن. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.